نہایت واجب الاحترام قابل قدر احترام گفتگو سماعت کرنے والے میرے دوستوں اور بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، آپ احباب کے سامنے قرآن پاک سے دو مقام سے دو آیتیں مختصر تلاوت کی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مقدس فرمان تلاوت کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے: اچھا انسان بننے کے لیے چھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ان آیات اور احادیث مبارکہ کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ علماء محققین نے چھ چیزیں تحریر فرمائی ہیں اچھا انسان بننے کے لیے چھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے وہ دکاندار ہیں، چاہے وہ علماء کرام ہیں، چاہے وہ بازار میں رہتے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں رہتے ہیں، چاہے وہ کاروبار کرتے ہیں، چاہے وہ دکانیں چلاتے ہیں، دنیا کے جس شعبے میں ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اچھا انسان بننے کے لیے علماء محققین نے چھ چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ اگر مرد اور عورتیں اور تمام انسان اگر ان چھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں تو وہ مرد اور وہ عورتیں اللہ رب العزت کے ہاں محبوب بننے کے ساتھ ساتھ مخلوق میں بھی محبوب تر بن جائیں گے۔ اگر ان چھ چیزوں سے نہ بچا جائے، نقصان یہ ہوتا ہے انسانیت کے آپس میں نفرت پیدا ہو جائے گی، بیٹے کی باپ کے ساتھ، ماں کی بیٹی کے ساتھ، دوست کی دوست کے ساتھ، عورت کی عورت کے ساتھ، بازار والوں کا بازار والوں کے ساتھ، علماء کا علماء کے ساتھ، دنیا داروں کا دنیا داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ۔ اگر ان چھ چیزوں پر عمل نہ کیا جائے تو انسانیت کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے، فاصلے ہو جایا کرتے ہیں۔ اور اگر ان چھ چیزوں سے بچا جائے تو انسان کے درمیان نفرت ختم، فاصلے ختم، دوریاں ختم، اور اللہ تعالیٰ اگر بازار میں رہتا ہے تو محبت کا سما بن جائے گا۔ گھر میں رہتا ہے محبتیں ہوں گی، رشتہ داروں کے ساتھ محبتیں ہوں گی، دوستوں کے ساتھ محبتیں ہوں گی، اگر ان چھ چیزوں پر عمل کیا جائے۔ ان چھ چیزوں میں سے پہلی بات میں نے عنوان یہ باندھا ہے: اچھا انسان بننے کے لیے چھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی بات غفلت ہے۔ یہ چھ باتیں عجیب اتفاق ہے، محققین نے چھ چیزیں لکھی ہیں، اور چھ کی چھ چیزیں لفظ غائن سے شروع ہوتی ہیں۔ تو آج میں نے آپ احباب کو چھ غائن بتانے ہیں، اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ آپ ان چھ غائن کو یاد رکھیں اور ان سے بچنے کی کوشش میں بھی کروں اور آپ بھی کریں، تو ہم معاشرے کے اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ پہلی چیز غفلت۔ غفلت کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ غفلت کا کیا معنی ہے؟ غفلت کا دوسرا لفظ غافل ہے۔
محققین نے اس کے 3 معنی ذکر کرتے ہیں۔ غافل کا معنی کسی کو بھول جانا، غافل کا معنی کسی کو بھول جانا۔ دوسرا معنی کسی کو نظر انداز کر دینا۔ تیسرا معنی کسی سے بے پرواہ ہو جانا۔ یہ غافل کے 3 معنی میں نے ذکر کیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلین لوگوں میں سے نہ بنو۔ معلوم ہوا کہ یہ غفلت اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ اپنے محبوب کو بھی فرما رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے مردوں کو، آنے والے عورتوں کو اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں منع کر رہا ہوں غافلین لوگوں میں اپنے آپ کو شمار نہ کرنا۔ تو غافل کون ہوتا ہے؟ نمبر 1، غافل اسے کہتے ہیں جو کسی کو بھول جائے۔ نمبر 2، غافل اسے کہتے ہیں جو کسی کو نظر انداز کر دے۔ نمبر 3، غافل اسے کہتے ہیں جو کسی کی پرواہ نہ کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بیوی کو اپنے خامن سے یہی شکوہ ہے کہ خامن میری پرواہ نہیں کرتا، دوستوں کو وقت دیتا ہے، میری پرواہ نہیں کرتا، میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، اور ساری رات سارا دن دوستوں کی نظر کرتا ہے۔ تو یہ خامن اپنی بیوی سے غافل ہے، اور غفلت جب اس نے برتی تو بیوی کو خامن سے نفرت شروع ہو جائے گی۔ اسی انداز میں بیٹا ہے، ماں کو ترجیح نہیں دیتا، بیوی کی بہت خیال کرتا ہے، ماں کا خیال نہیں کرتا۔ تو یہ بیٹا ماں سے غافل ہے، ماں کا خیال نہیں کرتا، بیوی کی سب کچھ کرتا ہے۔ تو اس غفلت کے نتیجے میں نقصان یہ ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے نفرت کرنا شروع کر دے گا۔ ایک مزدور ہے، وہ کسی کے دکان پہ کام کرتا ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اور وہ اگر اس کی دکان کام کرنے کی جو اس کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اس میں غفلت کرے گا، صحیح امانت داری سے، دیانت داری سے کام نہیں کرے گا، اس کا مالک اس سے ناراض ہوگا، اس کے مالک کو اپنے مزدور سے نفرت شروع ہو جائے گی۔ اور اسی انداز میں دوستوں کی پرواہ ماں کی نہیں ہے، کسی کو استاد کی نہیں ہے، کسی کو دوست کی نہیں ہے، کسی کو اولاد کی نہیں ہے۔ غفلت کی 2 صورتیں، ایک بندہ غافل ہوتا ہے مخلوق سے، ایک بندہ غافل ہوتا ہے خالق سے۔ جو بندہ مخلوق سے غافل ہو اللہ اسے بھی پسند نہیں کرتے، اور جو بندہ خالق سے غفلت کرے اللہ اسے بھی پسند نہیں کرتا۔ جو بندہ رسول اللہ سے غافل ہو اللہ اسے بھی پسند نہیں کرتا، جو نبی کی سنت سے غافل ہو اللہ اسے بھی پسند نہیں کرتا، جو نبی کی تعلیمات سے غافل ہو اللہ اسے بھی پسند نہیں کرتا، جو نبی کی شریعت سے غافل ہو اللہ اسے بھی پسند نہیں کرتا۔ تو انسانیت کو چاہیے کہ وہ مخلوق سے بھی غافل نہ ہو، اور اللہ کی ذات سے بھی غافل نہ ہو، اور اللہ کی یاد سے بھی غافل نہ ہو۔ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی یاد ہے۔ تو 3 صورتیں لکھنی، مخلوق سے آپس میں بیٹا باپ ہے، اولاد کی پرواہ نہیں کرتا، وہ جہاں بھی ملتی ہے جو بھی کر رہی ہے، تو یہ والد اپنی اولاد سے غافل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 صورتوں سے منع فرمایا کہ آپ غافل نہ بنیں، نہ مخلوق سے، نہ خالق کی ذات سے، اور نہ خالق کی یاد سے۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ میں نے عنوان باندھا تھا، یہ 6 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اس کو اختیار کرے تو آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں ختم، فاصلے ختم، دوریاں ختم۔ پہلی صورت مخلوق سے غافل نہیں ہونا، دوسری صورت خالق سے جس نے پیدا کیا ہے
اس کی ذات سے، اس کی یاد سے، اس کے قانون سے، اس کے نبی سے، اس کی شریعت سے، اس کے قرآن سے، اس کی تعلیمات سے، اس کے احکامات سے، اس کی عبادات سے اگر یہ انسان غافل نہیں بنے گا، اللہ کا محبوب ترک انسان بن جائے گا۔ یہ پہلی بات کہ جو بندہ اپنے آپ کو غفلت سے بچانا ہے۔ دوسری بات کہ جو بندہ دوسری چیز اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور معاشرے کے ہاں اچھا انسان بن جائے گا۔ دوسری چیز غیبت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے سے غیبت نہ کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا، کسی کے پشت پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے ناپسند ہو، اس چیز کو ختم کر دو۔ کسی کی غیبت نہ کرو، معاشرے کے اچھے انسان بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک زندہ کی غیبت ہوتی ہے اور ایک مردہ کی غیبت ہوتی ہے۔ زندہ کی غیبت سے زیادہ سخت ہے کہ کسی مرنے والوں کی غیبت کرنا۔ کیوں سخت ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کسی زندہ کی غیبت کریں گے تو آپ معافی مانگ لیں، جو دنیا سے چلا گیا ہے اگر آپ اس کی غیبت کریں گے تو معافی کہاں مانگیں گے؟ تو اس لیے کسی کی غیبت نہ کرے، باپ بیٹے کی غیبت نہ کرے، بیٹا باپ کی غیبت نہ کرے، استاد شاگرد کی غیبت نہ کرے، شاگرد استاد کی غیبت نہ کرے، دوست دوست کی غیبت نہ کرے، علماء علماء کی غیبت نہ کرے، عوام علماء کی غیبت نہ کرے، اہل حق ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ یہ اللہ کے نبی مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں۔ اس کو ایک بندہ فرعون کے پیچھے بات کرے تو اس کو گناہ ہوگا، اس لیے کہہ رہا ہوں ابو جہل کے پیچھے بھی بات کرے گا آپ نہیں، آپ تو غیبت کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں مسلمان اہل حق، سچا مومن، سچا مسلمان، وہ مومن جو قرآن اور حدیث کی نظر میں مومن اور مسلمان ہے، وہ آپس میں غیبت نہ کرے۔ کافر کی بات نہیں ہے، اہل باطل کی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ غیبت چھوڑ دیں گے آپ معاشرے کے اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دیں، ایک عورت آئی، اس کی چھوٹی قد تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ تشریف فرما دیں۔ وہ عورت جیسے واپس گئی، آپ کی میری امی عائشہ صدیقہ سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ عورت تو بڑی چھوٹی قد والی تھی، اتنی بات کی ہے آپ کی میری ماں عائشہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے اس کی غیبت کی ہے اور اس سے جا کر معافی مانگ۔ کتنی بات کی ہے کہ یہ عورت جو ابھی آپ کے پاس آئی تھی اس کی قد چھوٹی تھی، اللہ کے نبی نے امی عائشہ سے فرمایا جاؤ اس سے معافی مانگو، تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ یہاں پر ایک سوال کا جواب دیتا چلو، امی عائشہ کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی بنیاد پہ ہوا، جب صحابہ اور صحابیات کو مسئلہ معلوم ہو جاتا تھا کبھی شریعت کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ میری ماں امی عائشہ کو یہ مسئلہ اس وقت معلوم نہیں تھا، اس لیے یہ بات کہہ رہی جب مسئلہ معلوم ہو گیا قیامت تک امی عائشہ صدیقہ نے کسی مسلمان کے غیبت نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو فوراً متنبہ فرمایا آپ اس سے معافی مانگیں۔ تو ہم اس سے بڑھ کر باتیں کرتے ہیں کہ اس کا تو اس سے ایک مسئلہ دوسرا بھی معلوم ہوا کہ کسی کی زہری بناوٹ پر کوئی اندھا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی معذور ہے، اگر آپ کسی انسان، کسی مسلمان کی زہری کسی عیب پر اعتراض کریں گے
آپ کا اعتراض اللہ پر ہوگا، اس لیے کہ انسانیت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کو اگر نابینا بنایا اللہ نے بنایا، ٹانگ نہیں دی تو اللہ نے نہیں دی، تو آپ کسی کی ظاہری عیوب پر اگر آپ اعتراض کریں گے تو اعتراض میرے اور آپ کے محبوب رب پر جائے گا۔ تو اس لیے غیبت کے ساتھ ساتھ کسی کی ظاہری کمزوری پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آپ معاشرے کے اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ایک کتا آیا جس کی 4 آنکھیں تھیں۔ کتنی آنکھیں تھیں؟ 4 آنکھیں تھیں ایک کتے کی، 4 آنکھیں تھیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا کہ کتے کی 4 آنکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے آپ کو مجھے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ کتا وہاں بولا، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح مخاطب ہو کے کتا جواب دیتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر، اگر میرے بس میں ہوتا، آپ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اگر میری قدرت میں ہوتا تو میں اپنے آپ کو کتا بناتا۔ تو اللہ نے فوراً متنبہ فرمایا، تو کسی کی ظاہری عیوب پر وہ جانور تھا، اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ انسان کے عیوب پر کتنا اعتراض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کتے پر پسند نہیں کر رہے، اور کتے کو فوراً بولنے کی طاقت دی اور اس نے کہتی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے، وہ اپنے نام اعمال میں دیکھیں گے نیکیاں نہیں ہوں گی، وہ پوچھیں گے میری نیکیاں کہاں گئی؟ حدیث پاک میں آتا ہے اسے کہا جائے گا تو نے دنیا میں جن کی غیبتیں کرتا رہا، آج اس غیبت کی وجہ سے تیرے نام اعمال سے نیک اعمال ختم ہو چکے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے دنیا کے اندر غیبت بہت آسان کام ہے، قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کو بلایا جائے گا جس نے غیبت کی ہے، اسے کہا جائے گا اس کے نام اعمال میں جتنے نیکیاں سارے لے جاؤ اور اپنے جتنے گناہ ہیں اس کو دے دو۔ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے تبھی پائی تھی 6 اعمال ایسے ہیں، اگر انسان ان 6 باتوں سے بچے، ان 6 کاموں سے بچے، وہ معاشرے کا اچھا انسان بن سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر غفلت چھوڑ دیں، میں نے تفصیل بیان کر دی۔ دوسرے نمبر پر غیبت چھوڑ دیں، ظاہری اور باطنی۔ تیسری بات وہ بھی غیر سے شروع کیا، دل کہتے ہیں کینے، کہ دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہیں رکھنا چاہیے، دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ سنت ہے، میں اپنے سینے کو صحیح العقیدہ مسلمان سے کینے سے پاک رکھتا ہوں، کسی صحیح مسلمان کا حکم میں نے سینے میں نہیں رکھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور صحابہ میں بیٹھے تھے، ارشاد فرمایا ابھی ایک شخص یہاں سے گزرے گا وہ اہل جنت میں سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا یہ کون آئے گا، وہ صحابی آیا، اس کے بائیں ہاتھ میں جوتا تھا۔ یہاں سے مسئلہ بھی یاد کیا، جوتا اتار کر دائیں ہاتھ میں نہیں بائیں ہاتھ سے اٹھا کر رکھنا سنتا ہے۔ تو یہ صحابی رسول کے بائیں ہاتھ میں جوتا تھا، وضو کے قطرے داڑھی سے ٹپک رہے تھے، اور یہ جیسے گزرا آپ وسلم فرمائی یہ جنتی ہے۔ یہ صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کو کہتا ہے میں نے تیرے گھر میں 3 دن رہنا ہے، آپ اجازت دیتے ہیں؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں آپ رہنا چاہیں آپ کو اجازت ہے۔ وہ صحابی رسول اس کے گھر 3 دن رہا، اس کے اعمال دیکھتا رہا، یہ کون کون سے اعمال کرتا ہے۔ اس نے دیکھا یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں ہے، ہر وقت کسی کی غیبت نہیں کرتا اور کسی اللہ کے احکام سے غافل بھی نہیں ہے، اور نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، تکبیر اللہ کے ساتھ، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور جو چیزیں یہ کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں، کوئی ایسی انوکھی بات میں نے نہیں دیکھی۔
جو میں نہ کرتا ہوں یہ شخص کرتا ہو۔ 3 دن گزرنے کے بعد یہ صحابی کہتا ہے بس مجھے اجازت، میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں آپ کس لیے آئے تھے؟ آنے کا مقصد ہی نہیں بتایا اور ویسے ہی رہ گئے۔ آج کے ماحول میں اگر ہمارے گھر مہمان آ جائے دوسرے دن ٹھہرے تو کہہ رہے آج گھر نہیں جانا۔ وہ صحابی 3 دن نہیں پوچھتا۔ پر حالات کے لحاظ سے ماحول میں فرق ہوتا ہے۔ صحابہ کا دور امانت دار والا تھا، ایک دوسرے کا بڑا لحاظ تھا۔ اس وقت آپس میں نفرتیں نہیں تھی، آپس میں پیار محبت تھا، ایک دوسرے کے بارے میں نقصان کا کبھی نہیں سوچا، اس لیے وہ ٹھہرا رہتے تھے۔ آج کا دور اور ہے، اس لیے حالات بھی ایسے، حالات کے وقت معاملات چلتے۔ تو وہ صحابی کہتا ہے آپ کس لیے آئے تھے؟ اس نے کہا بس میں نے اللہ کے نبی سے کافی دنوں سے سن رہا تھا یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جنتی ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ 3 دن رہا، میں نے آپ کے اعمال میں کوئی انوکھی بات نہیں دیکھی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، آپ عبادت کرتے ہیں میں عبادت کرتا ہوں، جو کام آپ کرتے ہیں وہ میں کرتا ہوں، میں نے انوکھی بات نہیں دیکھی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ کو اللہ کے نبی 3 دن سے جنتی کیوں فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا جاتے جاتے ایک بات سنتے جانا۔ وہ صحابی رسول سے کہتا ہے، انصاری صحابی تھا، کہ میں نے اللہ کے نبی کا فرمان جب سے سنا ہے، میں جب بھی رات کو سوتا ہوں اور میں اپنے دل سے کسی مسلمان کا کینہ نہیں رکھتا اور میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور کسی صحیح العقیدہ مسلمان کا بوجھ تو میں نے اپنے سینے میں نہیں رکھا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں بس میں سمجھ گیا تو نے اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھا، دل سے پاک رکھا، اس لیے تجھے اللہ کے نبی 3 دن سے جنتی فرما رہے ہیں۔ تو آپ معاشرے میں اگر اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو 6 چیزوں سے بچنا ہوگا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے 6 چیزیں بیان نہیں ہو سکی، 3 چیزیں بیان ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ غفلت کی تفصیل کہ مسلمان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، نہ مخلوق کے ساتھ، نہ خالق کے ساتھ، نہ قرآن کے ساتھ، نہ ماں باپ کے ساتھ، نہ بیوی کے ساتھ، نہ بچوں کے ساتھ، نہ دوستوں کے ساتھ، نہ اپنوں کے ساتھ، نہ غیروں کے ساتھ۔ جو طریقہ شریعت ہے اسی انداز میں پیش آؤ۔ نمبر 1 غفلت کو چھوڑ دو، تفصیل میں نے کر دی، دیکھ لینا، سن لینا۔ دوسرے نمبر پر غیبت کرنا چھوڑ دو، معاشرے کے اچھے انسان بن جاؤ گے۔ تیسرے نمبر پر دل چھوڑ دو، یہ دل کہتے ہیں کینے کو، اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے دور کر دو، صحیح المسلمان، صحیح العقیدہ۔ آخری ایک بات ذکر کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصرہ میں ان کا گھر تھا، یہ کرائے پہ مقام دیا کرتے تھے، لیکن کافروں کو دیتے تھے، مسلمانوں کو نہیں دیتے تھے۔ کس کو دیتے تھے؟ کافروں کو دیتے تھے، غیر مسلم کو مکان کرائے پر دیتے تھے، مسلمانوں کو نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عوف ان سے پوچھا گیا یہ کیا بات ہے، آپ مسلمانوں کو کرائے پر مکان نہیں دیتے اور غیر مسلم کو دیتے؟ اس نے کہا کہ جب مہینہ پورا ہوتا ہے نا تو مسلمان کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو کرایہ دار کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، پھر وہ جو مکان کا مالک ہوتا ہے نا اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، ابھی کرایہ مانگے گا، ابھی کرایہ مانگے گا، ابھی کرایہ مانگے گا۔ تو میں اس لیے مسلمانوں کو کرایہ پر مکان نہیں دیتا کہ مجھ سے کوئی صحیح عقیدہ مسلمان نفرت نہ رکھے۔ اور غیر مسلم کو کیوں دیتا ہوں؟ یہ واقعہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے نقل کیا ہے۔ اسے پوچھا گیا کہ غیر مسلم کو کیوں دیتے ہو؟ اس نے کہا وہ قرآن کو نہیں مانتا، نبی کی شریعت کو نہیں مانتا، میرے رب کی بات نہیں مانتا، وہ اگر مجھ سے نفرت کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، پر میں مسلمان ایسے مسلمان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان کرایہ دار مجھ سے نفرت کرے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پہلے نمبر پر غفلت چھوڑ دیں، دوسرے نمبر پر غیبت چھوڑ دیں، تیسرے نمبر پر صحیح العقیدہ مسلمانوں سے کینہ رکھنا چھوڑ دیں، معاشرے کے اچھے انسان بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے سنا ہے، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو، امت کی ماں اور بہنوں کو عمل کر کے دنیا آخرت میں کامیاب لوگوں میں شامل کروا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیں، پہلی اذان ہو۔